گناہ گاروں کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح گناہ گاروں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو کل میں نے آپ کے سامنے واقعہ رکھا تھا، یقین جانے اس کے اوپر بندہ غور کرے تو رشک آتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر گناہ گار لوگ نہ ہوتے تو آج ہمارا کیا بنتا۔ ہم تو بہت زیادہ گناہ گار ہیں۔ وہ گناہ کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے، بتاتے تھے کہ آقا میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، ہمیں اس کا حل بتائیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اور محبت بھرے انداز کے ساتھ ان کے گناہوں کا حل ان کو بتلاتے تھے۔ تو یہ کتنا خوبصورت ایک ماحول اللہ رب العالمین بناتے ہیں، انسان کے ساتھ تعلق بناتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ سن کے آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی تعجب انگیز ہے، کتنی حیرت انگیز اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ انسان جو اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں پڑا رہے تو اس کی رحمت کا ایک کروڑواں حصہ بھی انسان اس کا حق نہیں ادا کر سکتا ہے۔ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، تم گناہ کرو ہی نہ، اگر تم گناہ کرو ہی نہ تو اللہ رب العالمین تمہاری جگہ پر ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ کریں گے۔ اللہ، کیسی بات ہے! یعنی گناہ نہ کرنا یہ تو فرشتوں کا وصف ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان سے گناہ ہو ہی نہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اس نے ہمیں کسی بھی مرحلے کے اوپر، جیسا کہ کل میں نے حدیث بتلائی، انسان آخری سٹیج پہ پہنچ چکا ہو گناہوں کے۔ وہ آپ نے 100 آدمی کو قتل والا واقعہ بھی سنا ہوگا آپ نے، 99 قتل کیے ہوئے ہیں۔ تو اب مجھے بتلاؤ، جس آدمی نے 1-2 قتل کیے ہوئے ہوں، آج اس کے پیچھے پولیس کی جناب وہ ٹیمیں پھر رہی ہوتی ہیں، اشتہاری بنا ہوا ہوتا ہے، جگہ جگہ تھانوں کے اس کے اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں، تلاش کر رہی ہوتی ہیں ٹیمیں اس کو۔ تو کہاں 1-2 قتل اور کہاں ایک کم 199 قتل! کتنا بڑا یار وہ بدماش ہوگا ہمارے زمانے کے لحاظ سے۔ آپ تصور کریں یار اس بات کو، کتنا بڑا اس نے وہ لوگوں کے اندر اس کا ایک روب ہوگا، دبدبہ ہوگا، کتنا لوگوں کے اندر وہ گناہ گار مشہور ہوگا وہ۔ لیکن اور وہ پھر وہ جناب جیسے وہ کسی آدمی سے فتویٰ لینے کے لیے گیا تو اس نے بھی آگے سے الٹا فتویٰ دے دیا تو اس نے اس کی بھی گردن اڑا دی۔ لیکن پھر یار اس کے دل کے اندر پھر 100 قتل کرنے کے بعد پھر بھی اس کے اندر ندامت ہے، اس کے دل کے اندر یہ ہے کہ یار میرا رب مجھے معاف کر دے گا، یہ بات اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ پھر بھی ایک اور قتل کر کے بھی پھر بھی وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ پھر وہ کسی اور آدمی کے پاس جاتا ہے، وہ جا کے بتلاتا ہے یار تم یہ علاقہ چھوڑ دو، یہاں پر تمہاری شہرت اچھی نہیں ہے، ظاہر شہرت اچھی نہیں ہے، تو چھوڑ دو یار اس کو، کسی اور علاقے میں چلے جاؤ، اور وہاں پہ جا کر تم اپنی اچھی شہرت بنانا، اچھا نام بنانا، وہاں سے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے بنانا، تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یار وہ راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے، ابھی نکلتا ہے بستی سے، تھوڑا سا راستہ طے کرتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ تو اب جنت والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جہنم والے بھی آ جاتے ہیں۔ جنت والے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے، جہنم والے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے۔ حدیث کے الفاظ کہ دونوں فرشتے آپس کا بحث و تکرار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ اس کے بارے میں ہم کیا فیصلہ کریں۔ جنت والے کہتے ہیں کہ یہ توبہ کر چکا تھا لہٰذا ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ جہنم والے کہتے ہیں نہیں، ابھی توبہ کے لیے اس نے جو پوری شرائط اس کی پوری نہیں ہوئی تھی، ابھی یہ توبہ اس کی نامکمل ہے، لہٰذا ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا فرمایا کہ تم ایسے کرو، زمین کو ناپ لو، اگر تو وہ توبہ والی زمین کے قریب پہنچ چکا ہے، گناہ کی زمین سے دور ہو چکا ہے، تو پھر وہ جنت والے لے جائیں، اگر ابھی اس کے قریب ہے، اس سے دور ہے، تو پھر جہنم والے لے جائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ابھی وہ بستی سے نکلے تھا، تھوڑا سا فاصلہ طے ہوا تھا۔
جس بستی سے نکل رہا تھا وہاں سے قریب تھا وہ، اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دے دیا کہ بھی سمٹ جا، میں نے اپنے بندے کو معاف کرنا ہے یار۔ کیسی بات ہے یار۔ آج ہم کسی کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دیکھ کر، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دیکھ کر ہم ان کا کیا حال کرتے ہیں، کیا حشر کرتے ہیں ان کا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یار اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی کشادہ ہے، کیسے وہ اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ ایک بندہ یعنی اس کے پاس، ہمارے پاس کسی کا گناہ سامنے آ جائے تو ہم جناب اس کی لے کر دیتے ہیں، جناب شہرت کر دیتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے اس کے لیے دعا کریں یار، کچھ نہیں کر سکتے، اس کو اب تبلیغ نہیں کر سکتے، کم از کم یار اس کے لیے دعا کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ ہم کہتے ہیں یار اس کا ستیہ ناس ہو، ہم کہتے ہیں یار اس کا پٹھا بیل ہے، اینو اینٹ ہو جاوے، اے مر جاوے، ستا نہ اٹھا سویرے۔ میرے بھائی ایسے نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں آئی ہے، آپ کی مجلس کے اندر نا ایک آدمی آیا کرتا تھا، بڑا ہرس مکھ تھا، بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا تھا اور وہ ہنسی کی باتیں سناتا تھا، آپ اس کی باتوں کو سن کر مسکرایا کرتے تھے، خوش ہوا کرتے تھے، لیکن اس کی ایک خرابی تھی۔ کیا تھی؟ وہ شراب پیتا تھا، شراب پیتا تھا اور بار بار حد بھی لگتی تھی اس کے اوپر شراب پینے کی وجہ سے، اور حد لگواتا بھی تھا، خوشی سے لگوا لیتا تھا، سزا لے لیتا تھا، لیکن ایک عادت تھی جو چھوٹ نہیں رہی تھی، پیتا تھا۔ تو ایک دن ایک آدمی نے کہہ دیا کہ آقا یہ بار بار شراب پیتا ہے، یہ تو اس کا تو فارغ ہو گیا یہ۔ انہوں نے کہا نہ، اس کے بارے میں ایسی بات نہ کہنا، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو کون کہہ رہے ہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرابی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک عادی مجرم ہے، عادی ہے گناہ کرنے کا، لیکن وہ جناب اس کے اوپر جو سزا لاگو ہو رہی ہے اس سے وہ نہیں بھاگ رہا، سزا وہ لے رہا آ کر، بار بار لے رہا ہے، اس کی عادت ہے، وہ عادت کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، پھر پی لیتا ہے، پھر آ کے سزا لے لیتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ بھائی ہمیں نہیں معلوم، وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے یاد آیا، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے جو بہت سارے گناہ گار ایسے ہیں جو زاہدوں اور نمازیوں سے، عبادت گزاروں سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں کے اندر بسائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بھائی خدا کے لیے خود بھی توبہ کریں اور لوگوں کا بھی احساس کریں جن کے دلوں کے اندر یعنی گناہ موجود ہے، لیکن بہت سارے کتنے یار ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہم دلوں کو نہیں جان سکتے ہیں، ان کو صرف تھوڑی سی چوٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، بلّہ ہم یہ تو کام کر نہیں سکتے، اتنے کمزور ہیں ہم، اتنے بے بس ہیں جو ان کے لوگ اصلاح والا کام کریں، لیکن ہماری زبانیں جو بددعاؤں کی طرف اور لوگوں کی بدگوئیوں کی طرف بہت زیادہ چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے کہیں انہیں گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ کر لے یار، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اور ان لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کی بے بسی یا ان کی لا علمی کی وجہ سے پتہ نہیں اللہ رب العالمین کب ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا اور کب ہمیں ہمارے کس گناہ کی وجہ سے ہمیں پکڑ لے گا۔ ہمیں اللہ کا یہ خوف اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے اس قدر میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں کہ اگر اللہ رب العالمین قیامت والے دن یہ اعلان فرما دے نا کہ میں نے ایک بندے کے علاوہ سب کو میں نے جہنم میں پھینک دیا ہے، تو مجھے اللہ کی رحمت کی اتنی امید ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ میں ہی وہ بندہ ہوں، اور مجھے اللہ کے عذاب کا اتنا خوف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ اعلان کر دے تو میں نے ایک بندے کے علاوہ سب کو معاف کر دیا، ایک بندے کو معاف نہیں کیا، اتنا خوف ہے مجھے کہ کہیں وہ بندہ میں ہی نہ ہوں۔ کہ بھائی اللہ کا عذاب کا خوف ہمیں دلوں میں رکھنا چاہیے، اپنی نمازوں پہ اپنی عبادتوں کے اوپر مان نہیں ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں ان عبادتوں کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کرنی چاہیے، اپنے دلوں کے اندر جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان کی محبت اپنے دلوں کے اندر بسانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت جو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں گناہ گاروں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔